TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ بلال سے جب میری شادی ہوئی تو وہ ایک پروفیشنل رائٹر تھے۔ ان کے 10-12 ناول بھی شائع ہو چکے تھے، ان میں سے ایک آدھ پر فلم بھی بن چکی تھی۔ آمدنی کی ان سب ذرائع کی وجہ سے متوسط درجے کی آسودہ زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ 1.5 سال بعد ہمارے مالی حالات میں بہت زیادہ بہتری اس وقت آنا شروع ہوئی جب بلال مجھے لے کر کراچی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں رہیں گے تو فلم سازوں کو ان سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے خوشی خوشی سب عزیزوں کو چھوڑ کر لاہور جانا اس لیے گوارا کر لیا کہ بلال نے مجھے زیادہ بہتر مستقبل کے خواب دکھائے تھے۔ بلال کی بات غلط نہیں ثابت ہوئی۔ بہت کم وقت میں فلموں کے لیے ان کے 3 ناولوں کا سودا ہو گیا۔ مالی حالات میں اس بہتری سے میں بہت خوش ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ بلال نے ایک بڑے ہدایت کار کے ساتھ معاون ہدایت کار کے طور پر کام کیا۔ وہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تو کئی پارٹیوں نے بلال کو پیشکش کی کہ وہ ان کی فلم ڈائریکٹ کریں۔ 2 فلموں کی کامیابی کے بعد بلال کا نام فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا۔ مختصر یہ کہ لاہور کی 5 سالہ زندگی میں ہماری کایا پلٹ گئی، بنگلہ، کار، سبھی کچھ حاصل ہو گیا۔ بلال کی مصروفیت بھی بڑھتی گئی، اکثر وہ ساری رات گھر نہیں آتے تھے۔ ابتدا میں مجھے کچھ زیادہ گراں نہیں گزرا، مالی حالات میں تیزی سے آتی خوشگوار تبدیلیوں کے باعث اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ بلال مجھے بہت کم وقت دے پاتے ہیں۔ لیکن 5 سالوں کے بعد دھیرے دھیرے مجھے تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ گو کہ گھر میں کئی ملازم بھی تھی اور میرا بیٹا مراد بھی 5 سال کا ہو گیا تھا، لیکن بلال کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ فلموں کا شوق مجھے کبھی نہیں رہا تھا، میں فلمی رسائل یا اخبارات کی فلمی صفحات تک نہیں پڑھتی تھی، لیکن لاہور آنے کے بعد فلمی رسائل اور اخبارات اتنی زیادہ تعداد میں گھر میں مفت آنے لگے تھے کہ ان پر میری نظر پڑتی ہی رہتی تھی۔ اس لیے فلمی ماحول اور فضا کے سکینڈلز میرے علم میں آتے رہے۔ مجھے بلال پر اعتماد تھا، اس لیے میں نے اس عرصے میں ان کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں سوچی۔ لیکن 5 سال بعد ایک دن ایک اخبار کے فلمی صفحے پر شائع ہونے والی ایک خبر نے مجھے چونکا دیا۔ خبر میں کوئی بات صاف طور پر نہیں لکھی گئی تھی، لیکن میرے دل و دماغ کو جھٹکا پہنچانے کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ بلال اور ان کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نازیہ سجانی کے متعلق فلمی دنیا میں کچھ سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ خبر کے ساتھ نازیہ سجانی کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ 22-24 سال کی اس لڑکی کے نقوش بڑے دلکش اور تیکھے تھے۔ میں نے وہ اخبار بلال کے سامنے رکھ دیا۔ واہ! بلال وہ خبر پڑھ کر ہنس پڑے۔ تو اس لیے چپ ہو؟ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ بہت ہی معمولی، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ فلمی دنیا ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے عالیہ، اس دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں تو اس سے زیادہ سنگین افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ یہ نازیہ آخر ہے کون؟ وہ 2 مرتبہ آ چکی ہے، تم اس سے مل چکی ہو، لیکن اس وقت مجھے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک شریف گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اس کے سلجھے ہوئے مزاج کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ خوبصورت ہونے کے باوجود اس نے یہ نہیں چاہا کہ فلموں میں ہیروئن کی حیثیت سے آئے۔ اسے صرف ہدایت کاری سیکھنے کا شوق ہے۔ اس کے والد کے کہنے پر میں نے اسے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا ہے۔ بلال نے مزید کچھ باتیں کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں ان کا دامن بالکل صاف ہے، لیکن میرے دل میں شک کی گرہ پڑ چکی تھی۔ 2-3 دن میں نے صبر سے لیکن بڑی مشکل سے گزارے، اور پھر ایک شام جب بلال اسٹوڈیو جانے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا، آج میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ بلال نے بہت حیرت سے دیکھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچانک تمہیں یہ سوجی کیوں؟ گھر پر اکیلے پڑے پڑے بہت بور ہو جاتی ہوں۔ مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے جیسے فلمی لائن نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ چند لمحے رک کر بولے، لیکن میرا یہ معمول تو کئی برس سے ہے، آج تمہیں اس کا خیال کیسے آ گیا؟ جس دن تم نے نازیہ کی بات کی تھی، اس کے بعد سے ہی میں تمہیں اکثر کھویا کھویا سا دیکھ رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارے دل سے شک ختم نہیں ہو سکا اور تم اس موضوع پر مجھ سے پھر بات کرو گی، لیکن بات کرنے کی بجائے تم نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ بلال صاف گوئی اختیار کر بیٹھے تھے، اس لیے مجھے بھی صاف گوئی پر آمادہ ہونا پڑا۔ میں نے کہا، اگر آپ کے خیال میں میرا شک بے بنیاد ہے تو اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار رکھنے کے لیے آپ اس میں کوئی حرج نہ سمجھے کہ میں اب آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، میں آخر آپ کی بیوی ہوں۔ بلال بولے، کیا مراد صرف ملازمین کے رحم و کرم پر رہے گا؟ میں کراچی سے اپنی بہن کو بلا لیتی ہوں، وہ تو کالج میں پڑھتی ہے، یہاں بھی کالج ہے، یہاں داخلہ دلایا جا سکتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا عالیہ، میں تو بہت مصروف رہتا ہوں، مراد کو میری اتنی توجہ نہیں مل پاتی جتنی ملنی چاہیے۔
اب اگر وہ تمہاری توجہ سے بھی محروم ہو گیا تو اس پر خاصا منفی اثر پڑے گا۔ مجھے ساتھ نہ لے جانے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی جواز تراشتے ہی رہیں گے۔ تم حد سے گزر رہی ہو عالیہ۔ بلال کو غصہ آ گیا۔ میں جواز تراش کر رہا ہوں، بہانہ کر رہا ہوں؟ انہوں نے زور دیا، گویا میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں بس آپ کی رفاقت چاہتی ہوں۔ تم میری رفاقت نہیں چاہتی تھی، بلال نے مجھے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں میری رفاقت عزیز ہوتی تو تم وہی زندگی گزارتی رہتی جو شادی کے بعد ہم نے کچھ عرصہ تک گزاری تھی۔ میں اس زندگی سے بہت خوش تھا عالیہ۔ میں ایک ادیب کی حیثیت سے قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں کار اور بنگلے کی خواہش تھی۔ تم شدت سے اس زندگی کی خواہش رکھتی تھی جو آج تم گزار رہی ہو۔ جب میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ نہ ہونے سے تم احساس محرومی کا شکار ہو رہی ہو تو صرف تم سے محبت کی خاطر میں نے روپیہ کمانے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت میرے سامنے وہی راستہ تھا جس کا رخ فلمی دنیا کی طرف تھا۔ اس لیے میں تمہیں کراچی سے لاہور لے آیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بھی افسوس تھا، اور آج بھی ہے، تم نے میری کمی کبھی محسوس نہیں کی۔ آج جو تم میری رفاقت کی بات کر رہی ہو تو صرف اس لیے کہ تمہارے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا ہے۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے تڑک کر کہا، نہیں چاہیے مجھے یہ بنگلہ اور یہ کار اور یہ زندگی۔ چھوڑ دیجیے فلمی لائن۔ میں پہلے جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلال تلخی سے مسکرائے۔ اب یہ زندگی گزارنے کے بعد تو وہ زندگی تمہیں پہلے سے بھی زیادہ تلخ لگے گی۔ کچھ تلخ نہیں معلوم ہوگا مجھے۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب میں فلمی لائن اسی صورت میں چھوڑوں گا جب مجھ پر تمہارا اعتماد بحال ہو جائے، میرے کردار پر تمہارا شک ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے گا وہ شک جب آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ احساس مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا کہ تم میری نگراں بن گئی ہو، میری چوکیدار بن گئی ہو۔ لیکن مجھے دیر ہو رہی ہے، بلال نے گھڑی دیکھتے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، اور دوبارہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی، بلال تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب بلال اسٹوڈیو گئے تو میں بھی اسی وقت اٹھ کر اسٹوڈیو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر جب میں کار سے اتری تو جیلانی لبکتا ہوا میرے قریب آ گیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور حیرت سے پوچھا، آپ آج ادھر کہاں سے نکل آئیں بھابھی؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا، یوں ہی بس یہاں کا ماحول دیکھنے کی خواہش ہو گئی تھی آج۔ بلال کہاں ہوں گے؟ میں آپ کو اس فلور پر لیے چلتا ہوں جہاں ان کی فلم کا سیٹ لگا ہوا ہے، آئیے۔ ہم سب سیٹ پر پہنچے۔ بلال وہاں نہیں تھے۔ جیلانی نے پھر ایک آدمی کے پاس جا کر کچھ معلوم کیا اور پھر واپس میرے قریب آ کر کہا، آئیے بلال صاحب دوسرے سیٹ پر ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ پھر بولا، آج کل بلال بھائی 2 فلمیں بنا رہے ہیں، کل بھی دونوں ہی فلموں کی شوٹنگ ہے۔ دوسری فلم کا سیٹ آج تیار ہو گیا ہے، بلال صاحب وہیں گئے ہیں کچھ دیکھنے۔ یہ بات مجھے بلال سے بھی معلوم ہو چکی تھی کہ ان دنوں وہ 2 فلمیں بنا رہے تھے۔ جیلانی مجھے دوسرے سیٹ پر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ میں چند قدم آگے بڑھی تو بلال مجھے وہیں موجود نظر آئے۔ اس سیٹ پر سناٹا بھی تھا، لیکن بلال مجھے وہاں نظر آ گئے۔ نہ صرف بلال بلکہ نازیہ بھی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے رک گئی۔ بلال اور نازیہ کی پشت میری طرف تھی۔ بلال کا دایاں ہاتھ نازیہ کے دائیں کندھے پر تھا، اور وہ اسے ایک انگلی کے اشارے سے کچھ بتاتے ہوئے اس کی طرف اتنا جھک گئے تھے کہ ذرا سا اور جھکتے تو دونوں کے گال آپس میں ٹکرا جاتے۔ غصے سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بلال کی اتنی بے تکلفی کا ایک ہی مطلب سمجھ سکتی تھی، وہ جو کچھ میں نے دیکھا میرے لیے وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں رک جاتی تو میرا غصہ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ اس لیے میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ جو منظر میں نے دیکھ لیا ہے اس کے بارے میں بلال سے گھر پر ہی بات کروں۔ میں بہت تیزی سے واپس مڑ گئی۔ گھر پہنچ کر میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کس نے فون کر لیا؟ میں نے سوچتی ہوئی ریسیور اٹھایا۔